السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الکہف سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پارٹ 8 پر بات کریں گے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ پارٹ 7 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردہ مچھلی زندہ ہو گئی اور سمندر میں اپنا راستہ بناتی ہوئی غائب ہو گئی۔ یہی وہ نشانی تھی جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات یاد آئی، انہوں نے فوراً اپنے ساتھی حضرت یوشع بن نون کے ساتھ واپس اسی مقام کا رخ کیا۔ وہیں ان کی ملاقات ہونے والی تھی اس بابرکت بندے سے جسے اللہ تبارک و تعالی نے خاص رحمت اور خصوصی علم سے نوازا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ تاریخی ملاقات کیسے ہوئی۔ اللہ کے خاص بندے سے ملاقات۔ قرآن مجید سورۃ الکہف کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔ یہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے تھے جنہیں ہم حضرت خضر کے نام سے جانتے ہیں۔ اکثر علماء کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام کو ایسا علم عطا کیا گیا تھا جو ظاہری اسباب اور عام انسانی عقل سے بالا تر تھا۔ یہ ایسا علم تھا، یعنی براہ راست اللہ کی طرف سے سکھایا گیا علم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو نہ کوئی غرور کیا، نہ اپنے مرتبہ نبوت کا ذکر کیا، بلکہ نہایت عاجزی کے ساتھ آگے بڑھے۔ عاجزی کا عظیم سبق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت ادب سے عرض کیا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ کے جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طالب علم کی طرح سیکھنے کی غرض سے ایک اور بندے کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان جتنا زیادہ علم حاصل کرتا ہے، اسے اتنا ہی زیادہ عاجز ہونا چاہیے۔ صبر کا امتحان۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست سن کر فوراً خامی میں نہیں بری بلکہ نہایت حکمت بھرا جواب دیا، آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ اس بات پر کیسے صبر کریں گے جس کی حقیقت آپ کے علم میں نہیں۔ یہ کوئی معمولی جواب نہیں تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ واضح کیا تھا کہ ان کا راستہ عام راستہ یا عام علم کے راستے سے بالکل مختلف ہے۔ ان کے ساتھ چلنے کا مطلب ہے ایسے واقعات دیکھنا جو بظاہر عقل کے خلاف نظر آئیں گے۔ اللہ کی حکمت ہمیشہ ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ کئی بار کوئی واقعہ ہمیں بظاہر برا لگتا ہے، مگر حقیقت میں وہ ہمارے لیے اللہ کی خاص رحمت اور بھلائی ہوتا ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو حضرت خضر علیہ السلام آگے چل کر 3 مختلف واقعات کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھانے والے تھے۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ایک جلیل القدر نبی کو بھی صاف الفاظ میں بتایا جا رہا ہے کہ صبر آسان نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم کا راستہ صبر اور استقامت مانگتا ہے، چاہے سیکھنے والا کتنا ہی بلند مرتبہ کیوں نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے
اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ جواب ایک بہترین طالب علم کا جواب تھا۔ اس میں اعتماد بھی تھا، ادب بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر مکمل بھروسہ۔ آخری شرط اور سفر کا آغاز۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کسی بات کے بارے میں سوال نہ کرنا جب تک میں خود اس کی وضاحت نہ کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط قبول کر لی اور اب دونوں اللہ کے حکم سے ایک ایسے سفر پر روانہ ہوئے جہاں ہر واقعہ عقل کو حیران کر دینے والا تھا، اور ہر امتحان کے پیچھے اللہ کی عظیم حکمت چھپی ہوئی تھی۔ لیکن ابھی سفر شروع ہی ہوا تھا کہ چند ہی لمحوں بعد حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسی کشتی میں سراغ کرنے والے تھے جسے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ جائیں گے۔ کیا یہ واقعی نقصان تھا یا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی عظیم حکمت پوشیدہ تھی؟ یہ جاننے کے لیے ضرور دیکھیے کہ کشتی میں سوراخ کیوں کیا گیا۔ یہ جاننے کے لیے پارٹ 9 میں آپ میرے ساتھ رہیے گا، اور انشاءاللہ ہم یہ پارٹ 9 میں جانیں گے کہ آخر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔